السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی اردو کی کتاب ہے، اس کا لیکچر ہے اردو کا برائے جماعت ہفتم کے لیے، جس کا سبق نمبر 25 ہے۔ یہ آپ کی کتاب کا آخری سبق ہے اور سبق کا نام ہے خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر کا نام ہے حامد اللہ افسر۔ خضر کا کام کروں یعنی کہ خضر سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو شاعر چاہتا ہے کہ وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی طرح کام کرے اور لوگوں کو راستہ دکھانے والا بن جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہوا ہے اور ان کا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ تو شاعر بھی حضرت خضر علیہ السلام کی طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا چاہتا ہے، ان کے کام آنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں آسانیاں حاصل کر سکیں اور شاعر ان کے کام آ سکے، ان میں خوشیاں بانٹ سکیں۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے خاص الفاظ ہیں جس کی میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے خضر۔ خضر یہاں پر ہے حضرت خضر علیہ السلام، جن کا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ شفا، شفا کا مطلب ہے تندرستی۔ محروم کا مطلب ہے ناکام، بد نصیب۔ آگے ہے دیدہ تر۔ دیدہ تر کا مطلب ہے روتی ہوئی آنکھ۔ ناتوانی کا مطلب کمزوری، اور عصا کا مطلب لاٹھی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس جو نظم ہے آپ کی، اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی تشریح کرنا بتاؤں گی۔ چلیں ریڈنگ کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلا شعر اس میں بنے ہوئے ہیں تین تین مصروں کی مثلث بنی ہوئی ہے۔ دو مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے اور جب تین مصرے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی مثلث بن جاتی ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں، اف وہ آنکھیں کہ ہیں بینائی سے محروم کہیں، روشنی جن میں نہیں نور جن آنکھوں میں نہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور و ضیاء بن جاؤں۔ ضیاء کا مطلب بھی روشنی ہوتا ہے۔ ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدہ تر سے نکلے، میں اس آنسو کے سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں۔ شاعر کا نام اینڈ میں لکھا ہوا ہے حامد اللہ افسر۔ اس میں آپ کے مشکل الفاظ تھے بینائی۔ بینائی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کی قوت، اور ضیاء کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بھٹک جانا مطلب راستہ بھول جانا۔ رہنما کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، اور ناتوانی ہوتی ہے کمزوری۔ ضعیف ہوتے ہیں بوڑھے لوگ، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں۔ عصا مطلب لاٹھی بن جاؤں ان کی۔ یعنی کہ شاعر بتا رہا ہے کہ لوگوں کے کام آؤں، ان کے دکھ درد میں ان کی مدد کروں اور ان کے دکھ درد کو سمیٹ سکوں۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے مثلث کی طرف، جس میں ہے درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤں۔ میں پہلے آپ کو لفظی مطلب بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو تشریح بتاؤں گی۔ کہ شاعر بتاتا ہے کہ درد جس دل میں ہو، یعنی کہ جو دل دکھی ہو، جس میں پریشانیاں ہوں، غم ہوں، دکھ ہوں، تو ان دکھوں کی میں کیا کروں؟ دوا بن جاؤں، یعنی کہ ان کے کام آؤں۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو شاعر چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے شفا بن جائے، اس کے دکھ درد کو، اس کی بیماری کو ختم کر دے۔ دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں، یعنی کہ جو لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ اس وسیلے سے شاعر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندہ بن کر ان بندوں کی مدد کرے اور ان کی جو آرزویں ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو پورا کرنے کا ایک وسیلہ بن جائے۔ چلیں دیکھیں، میں آپ کو تشریح بتاتی ہوں۔ مثلث ہے درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں۔
دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں۔ تو شاعر بتاتا ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنا، ان کے دکھ بانٹنا اور ان کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ شاعر بھی انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ دکھی اور مجبور لوگوں کا سہارا بننا چاہتے ہیں کہ دکھی دل کی دوا بن جاؤں، جس سے لوگوں کے دکھ ختم ہو جائیں اور لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میں اسے تندرستی دے سکوں، اس کی تکلیف ختم کر سکوں اور اس کے سکون کا باعث بن جاؤں، اور جواباً لوگ مجھے دعائیں دیں۔ میں دعاؤں کا محتاج ہوں، اور ان دعاؤں کی وجہ سے ہی میں اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکوں گا۔ اب اگلا شعر آپ آ جاتے ہیں اگلے مثلث کی طرف۔ اف وہ آنکھیں کہ ہیں بینائی سے محروم کہیں، روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور و ضیاء بن جاؤں۔ یعنی کہ شاعر بتاتا ہے کہ وہ آنکھیں جو دیکھنے کی قوت سے محروم ہیں، جن میں روشنی نہیں ہے، آنکھیں تو ہیں بے شک ان کے پاس، لیکن ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تو شاعر چاہتا ہے کہ میں ان آنکھوں کے لیے نور بن جاؤں اور وہ پھر سے اس حسین دنیا کو دیکھنے لگیں۔ میں آپ کو اس کی تشریح بتا دیتی ہوں۔ شاعر جو ہے حامد اللہ افضل ان لوگوں کے لیے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بصارت سے محروم کر دیا ہے، یعنی کہ دیکھنے کی قوت سے محروم کر دیا ہے، جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس حسین دنیا کو دیکھ نہیں سکتے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی زندگی میں روشنی بھر دیں اور ان کو ان کی اس محرومی کا بالکل احساس نہ ہونے دیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے لوگ جو ہیں وہ میری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھیں، میں ان کے کام ہوں اور ان کی مدد کروں، اور وہ بھی میری وجہ سے اس دنیا کی حسن و خوبصورتی کو دیکھ سکیں، اس سے مدد لے سکیں، ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں۔ آگے ہے جی آپ کی تیسری مثلث جو ہے، ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنکھیں جو کسی دیدہ تر سے نکلے، میں اس آنسوں کے سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں ہی انسانیت ہے۔ کسی کے دکھ کو محسوس کرنا اور اس کے دکھ کو کم کرنے میں جو راحت ملتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو حالات کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہر روز جو ہے وہ نئے نئے دکھوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہر روز ایک نئی مصیبت سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، تو شاعر چاہتا ہے کہ میں ان تمام دکھوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو ختم کر سکوں، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کے جو آنسو گر رہے ہیں ان آنسوؤں کو پوچھ سکوں، ان کی تر آنکھوں کو خشک کر سکوں۔ کاش میں ایسی بھیگی ہوئی آنکھوں کے لیے ایسی ہوا بن جاؤں کہ ان کی آنکھوں کو خشک کر سکوں اور ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دوں۔ اب آپ نے پہلی 3 مثلث کی تشریح لوز شیٹس پر کرنی ہے، اور اگلے 2 جو آپ کی مثلث ہے اس کی میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں سے کچھ کام نہیں کرنا۔ پہلی 3 مثلث کی تشریح آپ نے اس کو کرنا ہے اپنی لوز شیٹ پر، اور اس کے علاوہ آپ نے سوال نمبر 2 اور 6 آپ نے کتاب پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور سوال نمبر 6 ہے آپ کا کالم الف میں، کالم الف جو ہے اس میں آپ کی ساری نظموں کے جو ہے نام لکھے ہوئے ہیں، اور کالم بے میں تمام جو شاعر ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو کالم جیم میں آپ نے ان تمام جو نام ہیں وہ درست نظم کے آگے لکھنے ہیں آپ نے۔ یہ آپ کا سبق سوال نمبر 2 اور 6 ہے، جو کہ آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔